وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم کسی بھی انسان پر کوئی تکلیف بھیجتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر آن ہر گھڑی اللہ 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 دعائیں کر رہا ہوتا ہے، میرا نام لے رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے، یہ تکلیف کے بعد مجھے سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اللہ فرما رہے ہیں جب ہم دعاؤں کی برکت سے، اس کے رونے کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں کہ لم یدعونا الی ضر مسا، پھر وہ انسان اتنا بڑا بے وفا ہے، ایسے بن جاتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ یا تو پھر اللہ اللہ کرنا بھول جاتا ہے، پہلے تو دعائیں رو رہا تھا، نمازی پرہیزی، پھر سب کچھ ختم۔ دوسرا، یا پھر نسبت وہ ڈاکٹروں کی طرف کر دے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا پھر مجھے جا کے آرام ہے، یا فلاں کی وجہ سے مجھے آرام ہے، تو میری طرف نسبت ہی نہیں کرتا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا ہے ہمیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، مقابلے کے اندر جو ہے اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ آپ تو جادوگر ہیں، لہٰذا میں بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا، تیرا مقابلہ کرواؤں گا۔ ایسے ہی کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، مقابلہ کروایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی کہ ایک ہی لقمے کے اندر فرعون کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب فرعون کا آخری انجام آیا تو اس وقت کلمہ پڑھنے لگا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منہ میں مٹی بھر دی اور اللہ نے فرمایا آنا، اب وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ تیری موت ہو چکی ہے اور پہلے تو بگڑا ہوا تھا، نافرمان تھا، خدائی دعوے کیے بیٹھا تھا، اپنے آپ کو بڑا ظالم جابر سمجھتا تھا، اب تو توبہ کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو حضرت ان کے سروں تک جو ہے اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ جب عذاب آیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا واقعی عذاب آ چکا ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک بڑے میدان کے اندر جمع ہو گئے، اپنے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر گئے، کسی کو گھر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی لے کر چلے گئے۔ تمام کے تمام جانور بھی، انسان بھی ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، وہاں پر گڑ گڑا کر روئے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ جانور بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، تو ان کے اوپر آیا ہوا عذاب اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ قرآن پاک میں واحد ایسی قوم ہے جس قوم پر آیا ہوا عذاب اللہ نے اٹھا لیا۔ سورۃ ہود، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور ان جیسی اور آیات نے بوڑھا کر دیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ فرما رہے ہیں کائنات میں، زمین پر چلنے والی، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جاندار، ہر چلنے پھرنے والی، ہر مخلوق کی روزی میرے ذمہ ہے، ہم نے رزق پہنچانا ہے، اس کی جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، جتنا لکھا ہے اس سے کم بھی نہیں ملے گا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا رزق پورا نہ کرے، اور الٹا لٹک جائے اس کو زیادہ مل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کی روزی کا وعدہ اپنے ذمہ لیا اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں پہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنائیے اور یہاں سے ہجرت کیجئے، اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے تھے آپ کا کہ یہاں تو ساری کی ساری خشکی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی چلا رہے ہیں، چلائیں گے کہاں، پانی تو ہے کوئی نہیں، لہٰذا قال ان تسخروا منا، ہنسی مذاق، آنکھوں کے ساتھ اشارے، ہاتھوں، حالانکہ آپ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، کشتی بنا رہے ہیں، تو لوگوں نے مذاق اور اڑانا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا جیسے یہ آپ پر ہنس رہے ہیں نا، آپ ان پر ہنسیں گے، ان کو ہنسنے دو، ان کا وقت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، آپ کا ایک بیٹا نافرمان کہنے لگا میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، باپ نے بڑا بلایا کہ آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، اس میں کامیابی ہے، بیٹا کہنے لگا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، تو اللہ کا عذاب تک کہاں تک بھاگتا، یہ کہاں تک بچتا، اللہ کے پانی کے عذاب نے جب چاروں طرف سے پانی آیا تو ساری کی ساری دنیا میں پانی آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر قال یا نوح انہ لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل والوں کو بچاؤں گا، نجات دوں گا، یہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اس کو بھی تو نجات دے دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، جو نافرمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تیرے اہل میں سے ہے،
وہ تیرے ماننے والوں میں سے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ تیرا اہل نہیں، بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی تیری اہل نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، قوم کو بڑا سمجھایا، قوم نہ سمجھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے 2-3 طرح کے عذابات بھیج کر اللہ فرما رہے ہیں ساری قوم کو ہم نے ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قوم کے کہنے پر آپ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، گابن جس نے آتے ہی بچہ بھی دیا، سب نے دیکھا، جب بچہ دے دیا پھر سارے منکر ہو گئے کہ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو جادو ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم و سیاح، فرشتے نے چیخ ماری جس کی وجہ سے ساری قوم کے کلیجے پٹ گئے اور ساری قوم ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، 2 فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اور یہ سنت بھی ہے کہ جیسے مہمان گھر میں آئے جو چیز گھر میں پڑی ہو سب سے پہلے وہ رکھو، پھر باقی جو انتظام کرنا وہ بعد میں کرتے رہو۔ سب سے پہلے جو گھر میں موجود ہے، جیسا کہ سب سے پہلے پانی آدمی رکھ دے، کہ سادہ پانی رکھ دے، یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ ملتا، مہمان نواز بہت زیادہ تھے، حتیٰ کہ 3 دن تک بھوکے رہ جاتے، مہمان نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنے بڑے مہمان، اور جو مہمان کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہے، باقی جو روزانہ کا ہم صبح شام کھاتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 2 فرشتے، آپ نے بچڑا لیا، بھونا، اسی وقت ذبح کیا اور سامنے رکھ دیا، فرشتے تھے، کھانے سے پاک ہیں فرشتے، کھائے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، خوف محسوس کیا، کہیں یہ ہمارے گھر پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کیوں تھے، خوف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے جو کسی کے گھر سے نمک کھا لیتا تھا اس گھر پہ پھر گندی نظر نہیں رکھتا تھا، اس گھر پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، اس گھر پر چوری نہیں کرتا تھا، تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ اس گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دل میں سوچا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، لگتا ہے یہ ہمارے گھر کو تکلیف دینے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر کسی کا کچھ کھایا ہو تو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، شروع سے آ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ معیوب، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ معیوب سمجھا جاتا، اگر کسی کے گھر سے سادہ پانی بھی پی لیا جاتا پھر اس گھر کی طرف گندی نظر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ لہٰذا 2 فرشتے ہیں، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈریے نہیں، پریشان نہ، خوف نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں۔ لہٰذا حضرت پھر دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائیں۔ 100 سال کی عمر ہو گئی اور بیوی جو ہے وہ 95 سال کی ہو گئی، ایک روایت میں 85 سال کی ہو گئی، بانجھ تھیں، بچے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کی عمر میں پہلا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر دوسرے بیٹے بھی عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں ان سے صرف اور صرف حضور علیہ السلام ہیں۔ آگے قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط کے اندر بہت گندی بیماری تھی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ خواہش پوری کرتا، لڑکیوں کی ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، شادی بھی نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ تم سے پہلے یہ کسی قوم کے اندر بیماری نہیں تھی، پہلی واحد تم قوم ایسی ہو جنہوں نے یہ گندی حرکت شروع کی، توبہ کرو، میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی فرمائش کر دی کہ تم جو ہے یہ لڑکوں کی طرف نہ آؤ، بلکہ یہ میری بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح کرو اور تم اپنی خواہش پوری کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ قال لو ان لی، آپ کو پتہ تو ہے کہ ہمیں بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، ہمیں تو لڑکے چاہیے۔ لہٰذا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوط اپنے گھر والوں کو لئیے اور رات کے حصے میں چلے جائیے، اس قوم پر اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے اس قوم کو اندھا بھی کیا، پتھروں کی بارش بھی کی ہے اور زمین کو پلٹا بھی کیا ہے، بڑے بڑے عذاب آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی قوم کے اندر بڑی گندی بیماری یہ تھی کہ ان کی قوم کے اندر جو ہے ناپ تول میں کمی والی بیماری تھی، یہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے، ملاوٹ میں بہت زیادہ آگے تھے، جس کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایک فرشتوں کو چیخ کا حکم دیا، اس نے چیخ ماری، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، سارے کے سارے اس چیخ کی وجہ سے کلیجے پھٹے اور اوپر اٹھے آندھی کی طرح، اور نیچے آ کے گھٹنوں کے بل گرے جیسے تحیات کی شکل میں، ایسے آ کے اوندھے منہ گر گئے، پھر ایسے پڑے تھے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اللہ نے ایسے عذاب میں پکڑا صرف ملاوٹ کی وجہ سے۔ سورۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واحد واقعہ ایسا ہے پورے قرآن میں جو ایک ہی جگہ پر ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، باقی انبیاء کرام کے واقعات مختلف سپاروں میں مختلف جگہ ذکر کی گئی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جگہ پر پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ صبح اٹھے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام، نام یاد رکھا کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، باپ سے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ورنہ تیرے بھائی تجھ سے حسد کریں گے، اللہ تجھے ایک اونچا مقام دینے والا ہے، اس اونچے مقام کی وجہ سے تیرے بھائی تجھ سے حسد کریں گے، اس لیے یہ خواب کو۔ لیکن بھائیوں کو کسی وجہ سے پتہ چل گیا، حسد ہو گیا کہ ہمارا باپ جو ہے ہمیں لفٹ نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چھوٹے بیٹے تھے، لاڈلے تھے، چھوٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے ماں باپ کو، یا بڑے سے ہوتا ہے یا چھوٹے سے ہوتا ہے۔ تو تمام کے تمام بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، 11 بھائی تھے، کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ساری کی ساری توجہ ہمارے باپ کی یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔ ان کے ایک اور بھائی تھے سگے جو بنیامین تھے، باقی دوسرے بھائی وہ دوسری بیوی سے تھے۔
لہٰذا کسی نے کہا کہ قتل کر دو، کسی نے کہا کنویں میں ڈال دو، کسی نے مشورہ کیا دیا۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا تمہارا مقصد ہے کہ یوسف علیہ السلام باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، باپ کی توجہ ہماری طرف آ جائے، تو تمہارا مقصد جو ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس سے پورا ہو جائے گا، قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جو ہے اسے ایک کنویں میں ڈال دو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے بھائی نے اچھا مشورہ دیا، لہٰذا سارے بھائیوں نے مان لیا حضرت باپ کے پاس ہے کہ ہم جو ہے انہیں لے کر جانا چاہتے ہیں سیر پر لے گئے، باپ نے اجازت دے دی، تو انہوں نے جو ہے کنویں میں ڈال دیا اور خون لگایا، خون جو ہے ان کی قمیض پر لگا دیا، قمیض اتار لی، واپسی باپ کے پاس لے کر آئے، باپ کو کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولا، رونے بھی لگے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت گھر آئے اور رونے بھی لگے دھاڑے مار مار کے، اور کہنے لگے کہ جو ہے ہمارے بھائی کو تو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر، صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں وجہ سے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آئے، کنویں میں سے پھر ایک قافلہ گزرا تھا پانی نکالنے کے لیے، ان کے کنویں کے اندر آئے، پانی میں آئے تو انہوں نے اٹھایا اور مصر کے بازاروں میں بیچ دیا، وہاں پر وزیر اعظم نے خرید لیا، کتفیر جس کا نام تھا، گھر لے آئے، بچہ وہیں پر آپ کی پرورش میں رہا، جب جوانی کی عمر میں پہنچ گئے تو آپ کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ زلیخا نے کہا کہ اگر تو قریب نہیں آئے گا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی، میں جو ہے تیرے اوپر الزام اور تہمت لگاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن اس گناہ کے کام میں جانا پسند نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے جو ہے زلیخا نے جیل میں پہنچوا دیا۔ باہر جو ہے شور شروع ہو گیا، عورتیں باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ دیکھو ایک وزیر اعظم کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ایک غلام پر، وزیر اعظم کی بیٹی غلام پر، نوکر پر یعنی فریفتہ ہو گئی۔ تو حضرت زلیخا کو جب پتہ چلا کہ عورتیں میرے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں، لہٰذا اس نے ساری کی ساری عورتوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے ان کی دعوت کی، سیب دے دیے اور چھریاں دے دی، تیز چھریاں دے دیں، سب کو کہا کہ تمہاری دعوت ہے، دسترخوان لگ گیا، تکیے لگا دیے، ساری اب بیٹھی ہیں، جب بیٹھ گئیں چھریاں ہاتھ میں پکڑ لیے، دوسرے ہاتھ میں سیب ہے، کاٹنا شروع ہے۔ ادھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، فرمایا کہ آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی ہے، ساری کی ساری عورتوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کسی عورت کو پتہ نہ چلا ہم سیب کاٹ رہے ہیں یا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر دوسرے ذہنوں میں چلیں گے، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کس چیز کو کاٹ رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور میرے اور آپ کے نبی کا حسن اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس لیے تو کہا شاعر نے کیا خوب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں، اور جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے اس نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ صحابہ کرام نے گردنیں کٹوائی ہیں کہ نہیں کٹوائی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت بڑا تھا، اور حضرت حضور علیہ السلام کا حسن تو ان سے بھی زیادہ تھا۔ بہرحال آپ قید کے اندر آئے، قید میں پھر دو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلائی، پھر بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے خواب دیکھا تو بڑے بڑے علماء کو بلایا، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو خواب کی تعبیر آتی ہوگی، لہٰذا حضرت بادشاہ نے کہا کہ جاؤ پوچھ کرو میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے وزیر ساقی، یہ باورچی خانہ تھا کا ملازم تھا، یہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی، اور وہ خواب واقعی ویسے پورا کا پورا ہوا۔ جب بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا لڑکا بندہ بڑا سمجھدار ہے، لہٰذا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ جیل میں کس سزا کی وجہ سے گیا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے خواب کی تعبیر سچی بتلائی۔ دو غلام آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ آؤ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، میں اب جیل سے باہر آنے والا نہیں ہوں اس وقت تک جب تک کہ میرا جو عورتوں کا معاملہ ہے یہ صاف نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ زلیخا جو ہے سچ نہیں بتائے گی، میں اس وقت تک جیل سے باہر آنے والا نہیں ہوں۔ پہلے میرے بارے میں جس وجہ سے میں جیل میں گیا ہوں وہ معاملہ سارا ختم کرو، پھر میں جیل سے آؤں گا۔ لہٰذا بادشاہ وقت نے جو ہے حضرت زلیخا کو بلایا، عورتوں کو اکٹھا کیا کہ بتلاؤ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے۔ تو حضرت زلیخا پھر اس وقت مان گئی کہ اے بادشاہ سلامت، میرا قصور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی انہیں برائی کی طرف بلا رہی تھی، انہوں نے تو قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ لی تھی، لہٰذا میرا قصور تھا، اپنا اعتراف کیا۔ اس وقت پھر بادشاہ سلامت نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا انعام دیا۔ آگے پھر انشاءاللہ کل کے درس میں